کیا کہیں گے آج کے دن کی مناسبت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سب دوستوں کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ 76 سال اس عرس کو ہو چکے ہیں، لیکن 76 سال پاکستان جو بنا تو اس وقت ہوئے نا، لیکن اصل جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ اس جگہ کے اوپر انڈیا سے، لدھیانہ سے ادھر پاکستان میں، اس وقت تو انڈیا ہی تھا، تو ادھر بار تھی، وہ کہتے تھے جی دیس، تو وہ جو آتے تھے بار میں نا، تو وہ تقریباً 1901-2 کی بات ہے کہ 1901-2 میں جب یہ بار آباد ہوئی تو اس گاؤں کے لوگ جو تھے یہاں پہ آ کے لدھیانہ سے آباد ہوئے، تو وہ جو ہمارے پیر و مرشد ہیں سید پیر برکت علی شاہ صاحب، ان کی دعا سے اور ان کی ہدایات سے، اور انہوں نے پیپر ورک کر کے ان کو سارا الاٹمنٹ کروا کے ادھر بھیجا، تو وہ جب یہ ادھر آ گئے تو آپ اس وقت سے جہاں پہ تشریف لاتے تھے سال میں ان دوستوں کو، ان لوگوں کو ملنے کے لیے، تو اور پورے اس علاقے کے جتنے دوست احباب تھے ادھر جمع ہوتے تھے، تو اسی طرح پھر وہ 1906 میں باقاعدہ اس عرس پاک کا جو ہے وہ افتتاح کیا گیا، یعنی اس کو شروع کیا گیا کہ 1906 میں یا 5 میں تقریباً، کہ تب تمام دوستوں نے مل کے مشورہ کیا کہ یہ آپ سال کے بعد ادھر تشریف لے کے آتے ہیں، جب آپ یہاں سے واپس جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا کو ہو، ایونٹ ہو جس میں تمام دوست مل سکیں اور ختم پاک ہو اور آپ کو الوداع کر سکیں۔ تو پھر آپ جو تھے جب ادھر تشریف لاتے تھے تو آپ ستمبر میں جب آپ انڈیا آپ کا واپس جانا ہوتا تھا تو ادھر اس علاقے میں پھر جتنے بھی دوست دونوں گاؤں میں، فیصل آباد، جڑاں والا، تو اس کے بعد عارف والا میں، چیچا وطنی، ملتان تک جتنے بھی دوست تھے وہ 1906 سے تک جو تھے وہ ادھر جمع ہو جاتے تھے، تو اس وقت بھی عرس منایا جاتا تھا، تو یہ ہر سال جو تھا 1906 سے لے کے عرس چلتا آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی تو پارٹیشن کے ٹائم جب آپ تشریف لے کے آ گئے اس وقت سے زیادہ اس کو عروج ملا، کیونکہ دوست احباب سارے پاکستان میں آ چکے تھے، جو آپ کے ماننے والے عقیدت مند تھے ان کا سلسلہ بھی زیادہ ہوا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 76 سال ہو گیا، لیکن 76 نہیں، یہ 1906 سے یہ جو عرس پاک ہے سالانہ یہ چلا ہوا آ رہا۔ اس کے ساتھ جناب یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ دوستوں نے کچھ سوالات کیے تھے کہ جناب سے یہ پوچھے جائیں کہ سب سے پہلے گدی نشین اس دربار عالیہ کے تھے حضرت پیر سید برکت علی شاہ صاحب، جن کا آج عرس مبارک منایا جا رہا ہے، ان کے بعد جو ہے یہ گدی منتقل ہو گئی حضرت پیر سید فیض محی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد جو ہے وہ آپ تک یہ گدی جو ہے وہ کس طریقے سے منتقل کی گئی، دوستوں کو تھوڑا۔ اس میں یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ قادریہ فاضلیہ سے ہمارا تعلق ہے، تو جو ہمارے پیشوا حضور سید پیر برکت علی شاہ صاحب، آپ کو خرقہ خلافت جو تھا بابا شہباز خان جو انڈیا میں تھے، تو سلیم پور شریف تھا لدھیانہ کے پاس گاؤں، وہاں سے آپ کو خرقہ خلافت تھا، تو آپ نے وہاں سے اجازت آپ کو ملی تو آپ نے دین کا کام کیا، کیونکہ آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کی صاحبزادیاں تھیں، تو آپ نے اپنی جو صاحبزادی تھی ان کا جو بڑا بیٹا تھا، جب ان کے وقت آیا، پیدائش کا وقت آیا، تو آپ نے اپنی بیٹی کو فرمایا کہ بیٹا تمہارے گھر اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے گا، لیکن وہ بیٹا تمہارا نہیں، وہ میرا ہوگا، تو آپ جس وقت ہمارے پیر و مرشد حضور سید پیر فیض محی الدین شاہ صاحب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اسی وقت پیر برکت علی شاہ جو تھے وہ اپنی بیٹی کے پاس گئے، جا کے آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ ویسے تو ہمارا دوتا ہے لیکن نواسا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کو آج سے یہ ہمارا بیٹا ہے، تو انہوں نے بچپن سے آپ کی پرورش کی، بچپن سے آپ کو اپنے ساتھ رکھا، اور بچپن سے پھر آپ نے جو دینی تعلیمات تھی وہ دیں، تو آپ کا جب اس پاکستان میں آئے 1950 میں آپ نے وصال کیا، اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ کے وصال کے بعد بہت سارے مسائل ہیں، لیکن وہ میں چھیڑنا نہیں چاہ رہا، بہت سے لوگوں نے یہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے، کیونکہ سادات کے ساتھ جو وہ یہ نئی بات نہیں تھی، سادات کے ساتھ شروع سے لے کے وہ مخالفت یا وہ چیزیں جو حسد جو تھا وہ چلتا ہوا آ رہا، تو وہ ایک حسد تھا کچھ لوگوں کا، میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، تو لیکن باتوں سے بات نکل آئی، انہوں نے اپنا پورا زور لگایا، آپ کے اوپر کیس کیے، مقدمات کیے، آپ کو
زہر دینے کی کوشش کی، اس کے بعد باہر سے وہ لوگوں کو پیسے دے کے ڈاکو منگواتے رہے، آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہے، لیکن انہوں نے جو بھی ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے وہ کیا، لیکن آپ نے سینہ تان کے کھڑے رہے کہ جب آپ نے سینہ تان کے کھڑے رہے تو جو فتح ہوتی ہے وہ حق کی ہوتی ہے، تو پھر جو جھوٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، تو وہ جھوٹے جو پیر بنے تھے مقابلے کے لیے آج ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں مل رہا، تو لیکن جو حق تھا وہ حق آج یہ ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان میں نہیں دنیا کے کونے کونے میں ہمارے پیر و مرشد حضور سید فیض محی الدین شاہ صاحب ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور جن لوگوں نے مخالفت کی کہ جی ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان کے والی ہیں پیر برکت علی شاہ صاحب کے، ہم گدی نشین ہیں، یہ ہمارا سلسلہ ہے، انہوں سے بھی جتنی کوشش ہو سکی انہوں نے کوشش کی، لیکن میرے خیال میں آج ان کو جاننے والا بھی کوئی نہیں، نام لینے والا تو کیا ہوگا۔ تو جو حق تھا وہ حق جو ہوتا ہے نا وہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، تو پھر آپ جو حق پہ تھے تو اس لیے آج آپ کے دین کے ڈنکے جو ہیں وہ پوری دنیا میں آپ کا نام جو وہ گونج رہا ہے، تو پھر آپ نے وہ دین کا جو ڈیوٹی دی وہ سب احباب کے سامنے ہے، جن جن لوگوں نے آپ کو دیکھا ملا، آپ ان سے ملے، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے، کس احسن طریقے سے جہاں فشانی سے جو دین کی ڈیوٹی جو ان کو ملی تھی انہوں نے آپ نے دی، اور دنیا میں کونے کونے میں سلسلہ قادریہ کا جو پیغام تھا، پیغام تو وہی ہے رسولی ہے جو حضور پاک سے ہے، دین تو وہی ہے، دین کوئی اور نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ کوئی دین اور ہے وہ دین اور نہیں، دین رسولی ہے، اور نبوت رسولی ہے، ولایت علی کی ہے، اور اس کے اوپر جو مہر ہے وہ غوث الثقلین سید عبد القادر جیلانی کی ہے۔ تو انہی باتوں کو، اسی پیغام کو آپ نے دنیا کے کونے میں پہنچایا، اس کا یہ نتیجہ کہ آج آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مذہب سے، ہر ملک سے، ہر عمر کے لوگ، ہر جنس کے لوگ، مرد، عورتیں، بچے، کتنے لوگ یہاں پہ آج جمع ہیں اور ان کے نام لیوا، ان کے عاشق دیوانے اس جگہ پہ پھر رہے ہیں۔ تو پھر آپ کے وصال جب ہوا تو آپ نے اپنے وصال سے ایک سال پہلے دربار شریف کا موقع تھا، اسی 21 سپتمبر کا، اور 22 سپتمبر کو صبح پروگرام ہوتا ہے دربار کا، تو اس دربار کے پروگرام جو تھا اس کے اوپر آپ نے پھر اعلان فرمایا کہ بھی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اکثر درباروں کے اوپر یہ چیزیں، یہ مسئلے ہوتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد یہاں پہ کوئی ایسے مسئلے ہوں، تو میں یہ مسئلہ ختم کر کے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو کسی کو ڈاؤٹ نہ رہے، کسی کے ذہن میں نہ رہے، تو میں اگلے سال ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان ہوں یا نہ ہوں، تو اس دفعہ میں اپنی جگہ کے اوپر جانشینی کا فیصلہ کر کے اعلان کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بعد جو اس گدی کو یا اس سلسلے کو سنبھالے گا وہ کون ہوگا۔ آپ کے 7 صاحبزادے تھے، میرے والد صاحب جو تھے وہ سب سے بڑے تھے، تو 1988 میں آپ کا وہ ایک موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو آپ اس دنیا سے تو وصال ہو گیا تھا آپ کا، تو آپ نے فرمایا کہ 6 بیٹے ہیں، 7واں میرا نام لیا کہ یہ اشفاق محی الدین، میرا بڑا بیٹا جو سید نظر محی الدین ہے اس کا بیٹا، تو میرے لیے یہ وہی ہے، تو 6 بیٹے میرے وہ ہیں، یہ 7واں میرا ہے، بے شک یہ اس کے چچا ہیں سارے، لیکن میں اس کو اپنے والد کی جگہ کے اوپر رکھتا ہوں۔ تو آپ نے پھر وہ 1996 میں آپ کے وصال سے ایک سال پہلے جو آپ نے تھا وہ آپ نے وہ دربار شریف لگا ہوا تھا، دوستوں کے سامنے دوستوں سے پوچھا، گواہی لی کہ کیا آپ کو میرا فیصلہ قبول ہوگا کہ جو میں فیصلہ کروں، سب نے ہاں کی، صاحبزادگان جو تھے آپ کے صاحبزادے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی باقاعدہ محفل میں بیٹھ کے اس جلوس میں ہاں کی، تو آپ نے سب سے گواہی لی کہ آپ اس کی جو ہے وہ اگر ہم جس کو بھی منتخب کر دیں گے تو آپ اس کے ساتھ مل کے چلیں گے، سب نے حلف دیا اس وقت، حلف دے کے تو پھر آپ نے وہ میرے نام کا جو تھا قرآن نکالا، نام نکالا اپنی جگہ کے اوپر، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو میں اپنے بعد جو اپنے پوتا ہے میرا سید اشفاق محی الدین، اس کو میں اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں۔ تو اس طرح پھر آپ نے پھر اس کے موقع کے اوپر پھر آپ نے یہ اعلان کیا، اس وقت تمام دوستوں نے بھی سنا، احباب نے سنا، ریکارڈنگ میں بھی موجود ہے ساری باتیں،
تو پھر وہ جو چیز تھی وہ تب سے لے کے اب تک وہ سلسلہ ایک چل رہا ہے. تو الحمدللہ کہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے, سارے مل کے چل رہے ہیں, کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں. چھوٹے موٹے ہیں وہ تو دنیا میں چلتے ہیں انسان کے ساتھ, لیکن سارے جو صاحبزادگان یا پوری فیملی ہے وہ مل کے ہم اس کو, یہ نہیں کہ میں خود چلا رہا ہوں تو میں بھی چلا رہا ہوں, جو بھی جتنی ہمت ہے باقی بھی سارے مل کے. تو آج جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر درباروں کے اوپر کوئی ختم الگ سے ہو رہا ہے, کہ ہاں قوالی الگ سے ہو رہی ہے. یہاں پہ جو بھی ہمارے پیشوا کی اولاد ہے, قبیلہ, وہ سارا ایک جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا. ہمارے ہاں 2 ختم پاک نہیں ہوتے, 2 جگہ کے قوالی نہیں, جو بھی ہوتا ہے وہ سارا ایک جگہ کے اوپر ہی ہوتا ہے. تو شکر ہے, کرم ہے مالک کا کہ سب مل کے ابھی تک تو اس کی رحمت کے صدقے ہے, اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے. تو اگر ہم کہیں کہ یہ میرا کمال ہے, ہمارا تو کمال نہیں, ان کی رحمت کا صدقہ ہے کہ اب الحمدللہ کہ اچھا جا رہا ہے نا سر. جی بالکل ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ حضور سید پیر اشفاق محی الدین شاہ صاحب جو کہ اس دربار عالیہ کے گدی نشین ہیں, ان کو گدی نشین کس طریقے سے بنایا گیا, یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ اپنے ملاحظہ کی ہیں. اور یہ پروگرام جو ہے وہ بابرکت بافیض آفیشیل پیج پر لائیو دکھایا جا رہا ہے. اور دوستوں کو بتاتا جاؤں کہ رات کے وقت جو محفل سماع کا اہتمام کیا جائے گا وہ بھی آپ اسی پیج پر لائیو دیکھ سکیں گے. اس کو فالو کریں, اس کو لائک کریں, اس کو شیئر کریں, تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ فوری آپ تک پہنچ سکے. کرو بھی ذرا جلدی کرو, بھی ٹائم بہت ہو گیا.